لوگوں نے ہمیں وہاں پر بتایا کہ ہمارے گھروں میں تو یہ عالم تھا کہ کتاب ہم قرآن شریف بھی نہیں رکھ سکتے تھے، قرآن شریف بھی نہیں رکھ سکتے تھے، کتاب تو درکنار، لیکن اور پڑھانا بھی منع تھا، لیکن ہم نے اپنی کتابیں اور قرآن شریف اور کتابیں وہ الماریوں کے پیچھے دیواروں کے اندر خلا پیدا کر کے اس میں محفوظ رکھی. اگر وہ بھی کسی جگہ ممکن نہ ہوا تو زمین کھود کر تہخانہ بنا کر اس کے اندر محفوظ رکھی. اور وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے رات کو 2 بجے، جب رات کو 2 بج جاتے تھے اور ساری دنیا سوتی ہوتی تھی، تو ہمارے تہخانے جاگتے تھے. ہمارے تہخانوں کے اندر رہ کر ہمارے ہاں مدرسہ چلتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. اب تو نوجوانوں کو پڑھائی جاتی تھی. رات کے 2 بجے سے شروع ہوتا تھا اور فجر سے کچھ پہلے تک وہ جاری رہتا تھا، اور اس میں درس و تدریس ہوتی تھی. ایک بوڑھے شخص نے مجھے بتایا، ایک بوڑھا شخص مجھے ملا، اس نے بتایا کہ میں دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا. تو ایک بڑے عالم تھے، اور ان عالم کو کھیت میں جیسے کاشتکار ہوتے ہیں تو کھیت کی خدمت کے لیے لگایا ہوا تھا، کاشت کرنے کے لیے لگایا ہوا تھا. تو ان کے پاس میں گیا کہ جی میں آپ سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، کیسے پڑھوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تم ایسا کرو، فلاں جگہ کتابیں دفن ہیں، ان میں سے ایک ورق پھاڑ کے میرے پاس لے آیا کرو کھیت میں، اور میں کھیت کا کام بھی کرتا رہوں گا، اور تم میرے ساتھ اس طرح لگے رہنا جیسے کہ کھیت کے اندر میری مدد کر رہے ہو. اسی حالت میں تم کو کچھ پڑھاؤں گا. کہتے ہیں اس طرح میں نے سال کھیتوں کے اندر یہ تعلیم حاصل کی. ایک بوڑھے نے مجھے خود اپنی بات بتائی کہ مجھے علم اس طرح حاصل ہوا. یہ مظالم کا یہ سلسلہ تقریباً 70 سال جاری رہا، اور لوگوں کے دلوں سے ایمان کو کھرچنے کے لیے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں گیا. حکومتی زبردستی سے لے کر، قانون سے لے کر، اور تعلیمی اداروں کو اندر سے مذہب کے خلاف مواد پڑھا کر ایمان کو لوگوں کے سینوں سے کھرچنے کی کوشش کی گئی. لیکن آفرین ہے ان مسلمانوں پر، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے کہ ظلم و ستم کی اس چکی میں پسنے کے باوجود اور مظالم کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹنے کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی. صرف ایمان ہی کی نہیں، اسلامی علوم کی حفاظت کی. مجھے یاد ہے وہ منظر جب میں روس گیا ہوا تھا، تو روس کے اندر وہاں ایک علاقہ ہے، داغستان کہلاتا ہے، اور اس کے اندر یہ وہی علاقہ ہے جس میں کوہ قاف بھی واقع ہے. کوہ قاف آپ نے سب لوگوں نے نام سن رکھا ہوگا، کوہ قاف کا. بچپن سے اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں، کوہ قاف کے جنات اور پریاں اور خدا جانے. لیکن وہ تو سب داستانیں ہیں، لیکن واقعی حقیقی کوہ قاف. تو جب میں وہاں پر دورہ کر رہا تھا تو وہاں کے علماء نے، وہ علماء جنہوں نے ان حالات میں علم حاصل کیا، انہوں نے ایک بڑا اجتماع رکھا. کوہ قاف کی چوٹی پر ایک بستی تھی، وہاں پر انہوں نے ایک بڑا اجتماع رکھا اور مجھے دعوت دی.
اور ساتھ میں یہ بھی کہ میں خطاب کروں اور ان سے کچھ گزارشات پیش کروں. تو میں جب وہاں پہنچا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد اجتماع تھا، 14ویں رات کا چاند تھا اور کوہ قاف کا عجیب منظر تھا، اور اس میں وہاں پر ایک بہت بڑا، تقریباً ایسا ہی اجتماع ہوگا جیسا اس وقت ہے، تقریباً اتنا بڑا اجتماع. تو قبل اس کے کہ میں خطاب کروں اور کوئی بیان کروں، تو مجھ سے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت مجھے ملی، وہیں کے علماء، داغستان کے علماء، اور انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کرنے شروع کیے. سوال تو اس انداز سے کر رہے تھے جیسے کہ کوئی مستفتی، یعنی مسئلہ پوچھنے والا وہ سوال کرتا ہے، اس طرح مجھ سے سوال کر رہے تھے. لیکن میں نے ان کے سوالات سے اندازہ لگایا کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ میرا امتحان لینے کے لیے کر رہے ہیں. یعنی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو مجھ سے واقف نہیں تھے، تو ان کو یہ فکر تھی کہ یہ آدمی باہر سے آیا ہے اور پتہ نہیں کس قسم کے خیالات نظریات رکھتا ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں گمراہی پھیلا دے. اس لیے پہلے انہوں نے سوالات کا ایک بہت لمبا سلسلہ، باقاعدہ لکھے ہوئے سوالات، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سوالات کرنے شروع کیے. میں اس کا جواب دیتا رہا، لیکن سوالات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ در حقیقت سوالات مستفتی والے سوالات نہیں ہیں، یہ ممتحن والے سوالات ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آدمی صحیح نظریات، صحیح خیالات رکھتا ہے کہ نہیں. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہے اس کے نظریات میں اور اس کے افکار میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر اس کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے تاکہ کہیں گمراہی نہ پھیلا دے. لیکن جب میں نے سب سوالات کے جواب دے دیے تو وہ بڑے خوش ہوئے اور گلے ملے، اور پھر وہ اپنا کتابوں کا ذخیرہ لے کر آئے. انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یہ جلالین ہے، یہ شرح وقایہ ہے، یہ فلاں کتاب ہے. یہ ہم نے اس جبر و استبداد کے دور میں، جبکہ قرآن کریم رکھنا بھی جرم تھا، ان کتابوں کو ہم نے تہخانوں کے اندر چھپا چھپا کر ان کی حفاظت کی ہے. ان کے ورق جو ہیں وہ زمانے کی گردش سے بہت ہی بوسیدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ کتابیں انہوں نے مجھے آنکھوں سے دکھائیں کہ یہ ہیں وہ کتابیں جن کی ہم نے حفاظت کی ہے. جبکہ ایک انسان کو اگر اس کے پاس قرآن کریم مل جائے تو پورے خاندان کو تباہ و برباد کر ڈالا جاتا تھا. تو اس وقت مجھے عبرت ہوئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی یہ حلاوت عطا فرمائی کہ ایک باہر سے آنے والے آدمی کو واعظ و تقریر سے پہلے امتحان کر رہے ہیں کہ اس کے خیالات بھی درست ہیں یا نہیں. ایسے علماء موجود تھے، باقاعدہ علماء موجود تھے بڑی تعداد میں، جنہوں نے اسی روسی استبداد کے زمانے میں علم حاصل کیے. کہاں حاصل کیے؟ تہخانوں میں کیے، رات کی تاریکیوں میں کیے. جنہوں نے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر سحریاں کھائیں اور روزے رکھے اور لوگوں کے سامنے اس طرح ظاہر ہوئے جیسے ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوا. نماز گھر میں پڑھنا، مسجد تو درکنار، اگر کوئی آدمی نماز گھر میں پڑھ رہا ہوتا تو اس کو بھی پکڑ کر پولیس گرفتار کر کے لے جاتی تھی اور قید میں بند کر دیتی تھی.